جب انسان توحید واقعاً توحید کو مانتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ جو نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان السمع والبصر والفؤاد کان اولئک هم مسئولا، کہ سماعت، بصارت اور تمہاری سوچ، یہ سب کے سب مسئول ہیں، انہیں جواب دینا اللہ کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلے یہ احساس مسئولیت کہ مجھے کسی کو جواب دینا ہے، یہ توحید کا پہلا نتیجہ ہے۔ اگر عقیدہ توحید کے بعد مجھے یہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا کہ مجھے کسی کو جواب دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں توحید میں پورا نہیں ہوں۔ مجھے کسی کو جواب دینا اپنے ہر عمل پر۔ مال حاصل کتاب، یہ کون سی کتاب ہے؟ قیامت میں بہت سے لوگ کہیں گے یہ لا یغادر فیہا صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹی چیز اس میں چھوڑی گئی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی گئی ہے، کون سی کتاب ہے؟ تو یہ جو سب سے پہلا احساس مسئولیت، میں جو بول رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے، جو میں سن رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے، کسی محفل میں شریک ہوں اس کا مجھے جواب دینا ہے، یہ جو احساس مسئولیت ہے یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے ایک موحد کی زندگی میں۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ توحید کے بعد انسان سکون میں آ جاتا ہے۔ اس عقیدہ توحید کو ماننے کے بعد خدا دیکھ رہا ہے، اور کتنی قرآن کی آیتیں، مثلا ایک قرآن کی آیت یہ ہے کہ تمہارا رب بھولتا نہیں۔ اب یہ بہت بڑی ایک سکون کی بات ہے ایک مظلوم کے لیے، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، بہت سارے دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، بھول کر آگے نکل جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو ایسا کتنی مرتبہ ہوا کہ ایک بلاسٹ ہوا، لوگ تھوڑے سے فکر مند ہوئے، 2-4 دن خبروں میں بات رہی، اس کے بعد دوسرا کوئی واقعہ پیش آ گیا، بھول گئے، آگے بڑھ گئے زندگی، پھر ایک اور واقعہ پیش آ گیا، بھول گئے، زندگی آگے بڑھ گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے کیا کہا تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔ اللہ نہیں بھولتا، اللہ کے پاس سارا حساب کتاب ہے۔ یہ مظلوم کو بہت سکون فراہم کرتی ہے بات کہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اس وقت اگر کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، اس وقت اگر کوئی میرا یاور و مددگار نہیں ہے، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور جب یہ اطمینان ہو جائے تو ساتھ میں وہ اللہ کے جو بے انتہا قدرت والا ہے وہ بے انتہا رحمت والا بھی ہے۔ جو بے انتہا قدرت والا رب ہے وہ بے انتہا رحمت والا بھی ہے۔ اصل اللہ کی کائنات کا آغاز اللہ کی رحمت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات۔ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، غضب طبعیت میں، بعد میں، اول اور اصل رحمت میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اگر بے انتہا قدرت ہے اس کی، وہ نعوذ باللہ من ذالک رحمت والا نہ ہوتا تو دنیا کتنی صفاق ہوتی، دنیا کتنی وحشت ناک ہوتی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ مولانا دنیا تو اب بھی بہت وحشت ناک ہے، اب کیا بچا ہے اس میں؟ آپ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے بالخصوص ہاسپٹل تک کو نہیں چھوڑا گیا، کہ خدا لعنت کرے اس غاصب حکومت پر اور اس کو سپورٹ کرنے والوں پر اور اس کو بنانے والوں پر اور اس کو باقی رکھنے والوں پر، اور اس کے خاتمے کے لیے مل کے صلوات بھیجے گا محمد علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جب اللہ اتنا رحیم و کریم ہے تو اتنی صفاقیت کیوں ہے دنیا میں؟ یہ جتنے بھی ایتھسٹ ہیں ان کا ایک بہت بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو اتنا ظلم کیوں ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ روم میں دیا ہوا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور سمندر میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، انسانوں کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے رحمانیت اور رحیمیت ہے، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، یہ جو تم سامنے دیکھ رہے ہوتے، اس کے اثرات دیکھ رہے ہوتے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا تھا تو ٹرائل میں ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے، ورنہ امتحان پورا نہیں ہوتا۔ اگر خیر ہی خیر اس دنیا میں تو شر ظاہر نہیں ہوگا، تو جو خیر پر اس کا امتحان نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ موقع دیا جائے کہ اگر کوئی شر کرنا چاہتا ہے تو شر کرے، تاکہ اس کا امتحان بھی پورا ہو جائے اور اس خیر پر صبر کرنے والے کا امتحان بھی پورا ہو جائے۔ اس دنیا کے سسٹم کا نظام تکوین میں تقاضا یہ ہے کہ مہلت دی جائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر فرعون کو مہلت دی، ہر نمرود کو مہلت دی۔ جس سے کبھی کبھار ہم مایوس ہو جاتے ہیں اپنے زمانے کے فرعونوں کو دیکھ کر۔ میں نے کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ، اور اس میں بڑا ٹرائل ہے لوگوں کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، قرآن کی آیت ہے، وَاصْنَعُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا سپورٹ ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ اب اس کشتی میں کیا خاص بات ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے وہ کشتی بن رہی ہے، اور اس صحرا میں کشتی بن رہی تھی کہ جہاں پہ کوئی پانی وغیرہ کا تصور نہیں تھا۔ کشتی کہاں بن رہی تھی؟ یہ نجف اشرف کے قریب،
آپ نجف کے قریب آپ دیکھیے گا کہ کہیں پانی کا کوئی تصور ہے کہ کوئی سمندر ہو، کوئی دریا ہو؟ گرمیوں میں کیا حالت ہوتی ہے وہاں پر. اب آپ سوچیے پورا صحرا ہے وہاں پر، پہاڑ، اور اس جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو مذاق نہیں اڑے گا کیا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں اپنے ساتھ جو ان کے کچھ با ایمان لوگ ہیں، تقریباً 240 لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے. تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو تسلی دے رہے ہیں. 100 سال گزر گئے، 100 سال. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ اے نوح ابھی ان سے کہو کہ عذاب آنے میں دیر ہے، 100 سال اور ویٹ کریں. تو جو 240 تھے ان میں سے تقریباً 1/3 نے کہا یہ کوئی مذاق لگا کے رکھا ہوا ہے. یہ میں خلاصہ سنا رہا ہوں، یہ کوئی مذاق لگا کے رکھا ہوا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور 100 سال سے تانے برداشت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ صحرا میں کشتی بن رہی، تمہارا نبی نعوذ باللہ مطلب ٹھیک بھی ہے دماغی طور پر یا نہیں؟ یہ تو بعد میں بھی تانا دیا جاتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کہ 100 سال ابھی اور ویٹ کریں. 1/3 چھوڑ کے چلے گا حضرت نوح علیہ السلام کو. اس کے بعد 2/3 رہ گئے، اور 7 رہے حضرت نوح علیہ السلام کے. 100 سال اور گزرے. اب آپ خود ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں آگے کیا کہوں گا. اللہ کی وحی نازل ہوئی 100 سال اور ویٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ہی کوئی اور معاملہ لگتا ہے، خالی ٹائم گین ہو رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں. 1/3 بھی چھوڑ کے چلے گئے. پھر جو 100 سال باقی بچے اس میں جو 1/3 آخر میں رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح یہ ہیں سچے چاہنے والے، ان کو کشتی میں بیٹھاؤ ساتھ میں. اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے. اللہ اکبر. آسان نہیں. اللہم صلی علی محمد.